دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آج ممبئی کے بیشتر اردو اخبارات نے بابری مسجد معاملے کی سپریم کورٹ میں سماعت کو ہیڈ لائن بنایا ہے۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے سرخی لگائی ہے کہ آج سے بابری مسجد معاملے کی سماعت۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی سماعت۔ آلوک کے مہر بند لفافے نے راتوں رات حکومت کی نیند حرام کر دی۔ سی بی آئی کے سربراہ کو آدھی رات ان کے عہدے سے ہٹانے کا معاملہ۔ امریکی صدر یوم جمہوریہ کی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ روس اور ایران سے معاہدے کی وجہ سے امریکی ناراضگی جگ ظاہر۔ سابق نائب صدر حامد انصاری کے بیان پر بی جے پی کی برہمی کا معافی کا مطالبہ۔ روزنامہ اردو ٹائمز کا دفتر کی منتقلی کے بارے میں صفحہ اول پر اعلان شائع کیا گیا ہے۔ مدن لال دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ مدن لال کھرانہ کا انتقال۔ بی جے پی کے سابق صدر ایک بار پارٹی سے خارج بھی کیے گئے تھے، دوبارہ شامل کیے گئے۔ سمپت پاترا پر الیکشن کمیشن برہم ایف آئی آر درج کرنے کا حکم۔ انتخابات میں بی جے پی کو خوفزدہ کرنے کے لیے سابق وزیر مالیات چدمبرم کے پارٹی کو 3 مشورے۔ ریکھا نے 60 لاکھ تنخواہ لی لیکن ایوان میں 18 دن پہنچی۔ ششی تھرور کے قابل اعتراض بیان پر بی جے پی برہم۔ موجودہ حکومت میں وزارت اور اختیارات یافتہ افسروں کو بھی اپنے فیصلے پر پی ایم او سے اتفاق رائے کا انتظار کرنا۔ امت شاہ کے سبریمالا پر دیے گئے بیان کو عدالت کو دھمکی دے جانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ مایاوتی نے مطالبہ کیا ہے کہ عدالت خود اس سلسلے میں کارروائی کرے۔ روزنامہ صحافت اور روزنامہ راشٹریہ سہارا نے بھی آج سے بابری مسجد معاملے کی سماعت کی نیوز کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے، جبکہ امریکہ میں یہودیوں پر حملے کے ملزم نے کہا ہے کہ تمام یہودیوں کو ہلاک ہو جانا چاہیے۔ حملہ نے چیخ کر کہا، فیس بک پر لکھا، یہودی شیطان کی اولاد ہیں۔ زخمی حملہ ور رابرٹ بوئرز کا علاج جاری۔ ٹرمپ نے قومی سوگ کا اعلان کیا۔ وزیر خارجہ سشما سوراج قطر اور کویت کے دورے پر روانہ۔ اجمیر شریف کے بارے میں قابل اعتراض تبصرہ کرنے پر کانگریسی لیڈر وڈودرا سے گرفتار۔ اس لیے مزید کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ روزنامہ اردو ٹائمز کے ادارتی صفحے پر شہیم خان کا مضمون، بدعنوانی، فرقہ پرستی اور رشوت ستانی کی دیمکوں کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ دہلی کے مشہور صحافی ایم ودود ساجد کا مضمون، اب غبارے بھی نہ بیچنا، خصوصی پیشکش کے طور پر روزنامہ اردو ٹائمز کے صفحے اور میں اینکر اسٹوری بنایا گیا ہے۔ بھگوان داس نے کہہ دیا کہ عبدالستار اس کے یہاں سے غبارے ضرور خریدتا ہے، مگر یہ والے غبارے اس نے ضرور کہیں اور سے خریدے ہوں گے۔ اتفاق سے یہ مضمون روزنامہ ممبئی اردو نیوز پر بھی تصویر کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سبریمالا تنازع، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف امت شاہ کی بیان بازی کی شدید مذمت، کارروائی کی مانگ کو لیڈ خبر بنایا ہے، جب سے دوسری لیڈ خبر آج بابری مسجد ملکیت کیس کی سنوائی۔ اگر وزیر اعظم ایماندار ہیں تو جانچ سے ڈر کیوں؟ کیجریوال کا چپتا ہوا سوال۔ مودی نے جاپان میں صنعتی روبوٹ بنانے والی فیکٹری کا دورہ کیا۔ استھانہ پر پولیس ویلفیئر فنڈ کے 20 کروڑ روپے بی جے پی کو عطیہ کرنے کا الزام۔ ریٹائرڈ سب انسپکٹر نے سی بی آئی کو ای میل کر کے اطلاع دی، بتایا کہ مودی کے چہیتے افسروں میں شامل راکیش استھانہ جب سورت کے پولیس کمشنر تھے تب انہوں نے یہ حرکت کی تھی۔ کاغذات لاپتہ، آر ٹی آئی کے تحت پوچھے گئے سوال پر بھی جواب نہیں ملا۔
کیا استانہ نے ہی نتیش کو بچایا ہے؟ تیجسوی مودی سے متعلق تھرور کے بیان پر ہنگامہ، چھگن بھجبل کو جان سے مارنے کی دھمکی۔ ناسک سے جاری خبر کے مطابق این سی پی کے سینئر لیڈر اور سابق نائب وزیر اعلیٰ چھگن بھجبل کو نامعلوم افراد کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے۔ من کی بات میں وزیر اعظم مودی نے سردار ولبھ بھائی پٹیل اور اندرا گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 31 اکتوبر کو سردار پٹیل کے مجسمے کی نقاب کشائی کا اعلان۔ دنیا کا سب سے اونچا مجسمہ ہوگا جو ملک کا وقار بلند کرے گا۔ مودی حکومت نے HAL کو نقصان پہنچایا۔ سابق مرکزی وزیر اور لوک سبھا کے اپوزیشن لیڈر کانگریس کے ملک ارجن کھڑگے نے الزام عائد کیا۔ روزنامہ انقلاب کے ذاتی صفحے پر ڈاکٹر بھرت جھنجھونوالا کا مضمون، ہندوستان کو امریکہ کا غلبہ ختم کرنا ہوگا۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے سوشل میڈیا پر اجمیر شریف کے بارے میں قابل اعتراض تبصرے کا کانگریسی لیڈر گرفتار کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ یہ تھی آج کے اردو اخبارات کی خبریں۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔